خوش آمدید خواتین و حضرات. رحمت ہے رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات رحمت افطار میں خطابت کے حسین سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. جس کنٹیسٹنٹ کو ناظرین پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کا تعلق ہے PECHS کالج سے اور انشال جاوید ان کا نام ہے. اب دیکھیں کہ وہ اپنی شعلہ بیانی کے ذریعے آپ کو کس حد تک قائل کر پاتی ہیں کہ عشرہ نجات کا ونر ان کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آئیے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کب سے فن تقریر کے شعبے سے وابستہ ہیں؟ اسکول لائف سے تقریباً 2 سال. مقابلے لڑتی رہی؟ جی. جیتتی رہی ہارتی؟ جی جیتتی رہی. اچھا، کیا وجہ ہے فن تقریر سے وابستگی؟ وجہ انسان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پرسنالٹی میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کا انداز گفتگو ہوتا ہے. اور تو بس اس وجہ سے کہ اپنی پرسنالٹی میں ایک نکھار پیدا کرنے کے لیے انداز گفتگو آپ کا بہترین ہو اگر تو پھر 4 سال لگ جاتے ہیں آپ کی پرسنالٹی. چلیں، تو آپ کی پرسنالٹی کا نکھار چیک کرتے ہیں کہ کس حد تک آیا اور پوری دنیا اس وقت آپ کو سن رہی ہے. اب آپ اگر قائل کر پاتی ہیں اس بات پہ کہ لوگ آپ کو ووٹ کریں اور آپ کو عشرہ نجات کا بہترین مقرر قرار دیں تو آپ کے لیے وقت شروع ہوتا ہے اب. میرا موضوع ہے رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اور شب قدر کی فضیلت. جی ہاں ناظرین کرام، زندگی کی بساط میں کبھی جیت میں تو کبھی مات میں، رنگ و نور کے میل میں، موت و زیست کے کھیل میں، رات دن کے تضاد میں، بحر و بر کے ملاپ میں، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. کوئی ہے جو انسانوں کی تخلیق کے بعد انہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر ان کے سامنے فلسفہ اسلام رکھتا ہے اور پھر ان میں قوت برداشت، جذبہ ہمدردی، اثار و قربانی کے احساسات کو جنم دینے کے لیے ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ. جی ہاں ناظرین کرام، عبادت کا وہ خاص مہینہ جسے شہر المواسا یعنی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا، جس میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، کہ جس میں ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کہ جس میں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ روزے داروں کی دعا پر آمین کہو، اور اسی مہینے میں روزے داروں کا معاملہ خود اللہ اپنے سپرد کر لیتا ہے اور اس کے منہ کی بو کو مشک کی بو سے بہتر قرار دے کر روزے داروں کا مرتبہ اور بڑھا دیتا ہے. جی ہاں ناظرین کرام، وہی مہینہ کہ جس کا پہلا عشرہ اپنی رحمت سے بنی آدم کو ڈھانپ لیتا ہے، دوسرا عشرہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا، اور پھر تیسرا عشرہ بنی آدم کے مضطرب دل کو جہنم سے نجات کی بشارت دیتا ہے. ہاں وہی مہینہ جس میں شب نزول قرآن ہے، یوم بدر بھی ہے اور یوم علی بھی. ہاں وہی مہینہ کہ جس کی برکتوں سے شہیدوں کا خون رنگ لایا، آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، بحر ظلمات میں ڈوبتی ہوئی اور باطل کے طوفانوں سے ٹکراتی ہوئی ملت کی کشتی آخرکار ساحل مراد سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کا نام نقشے پر ابھرا. جی ہاں ناظرین کرام، وہی رمضان المبارک کا مہینہ آج اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹتے ہوئے الوداع کی دہلیز پر کھڑا ہے. ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی بخشش کروا کر خود کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بابرکت الفاظ گونجے کہ الصیام جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے؟ کیا صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سماعتوں کے نظر ہوئی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس 1 دن کے عوض جہنم سے 70,000 سال دور کر دے گا. جی ہاں ناظرین کرام، کہ جب افطار کی نعمت سے لطف اندوز ہوئے تو کیا یہ خیال رکھا کہ تمہارے ارد گرد کوئی بھوکا تو نہیں؟ کہ جب تراویح کے لیے مسجد کا رخ کیا تو کیا دل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تمہارے اس عمل میں کوئی ریاکاری تو نہیں؟ اگر ایسا نہیں کیا تو جان لو اے اہل ایمان، تمہارے روزے کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں. ہاں اہل ایمان، ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مہینے کی برکتوں کے عوض ہمارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہر سجدے کے بدلے 1,500 نیکیاں اور پھر جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بنا عطا کیا جاتا ہے. ہاں ہم بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کرتے ہیں. ہاں ہم بہت خوش قسمت
قسمت ہیں، کیونکہ ذرا تصور کریں کہ جب روز قیامت تمام انسان جمع کیے جائیں گے اور پھر گزشتہ اقوام کی ہزار ہزار عمریں پانے والے اللہ کے فرمانبرداروں کی نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا، تب امت محمدی کے خوش نصیبوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے ہر سال صرف شب قدر کی عبادت گزشتہ اقوام کی ہزاروں سال کی عبادت پر حاوی ہو چکی۔ ہاں اہل ایمان، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس لیلۃ القدر کی رات کو جبرائیل امین ملائکہ کی جھرمٹ سے آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں اور عبادت میں کھڑے ہر شخص کی دعا پر آمین کرتے ہیں۔ ہاں اہل ایمان، کیا تم حضرت ابو ہریرہ سے مروی وہ حدیث بھول گئے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں ایمان کے ساتھ اور ثواب نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں؟ ارے اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ یہ رات صرف ہمیں ہی نصیب کی گئی اور کسی کو عطا نہ ہوئی۔ تو جان لو اہل ایمان، جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ آج ہم اپنی خوش قسمتی کو پس پشت ڈال کر خود کو بدنصیب بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ افطار کی ساعتوں میں کہ جب دعائیں رد نہیں ہوتی تو خود کو گفتگو میں مشغول کرنے والے ہم خود، جھوٹ مکر و فریب کے خنجر سے اپنے صالح اعمال کا گلا کاٹنے والے ہم خود، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی اور غریبوں اور مسکینوں کو جھڑکنے والے ہم خود، طاق راتوں کی فضیلتوں کو جانتے ہوئے شاپنگ مالز کا چکر کاٹنے والے ہم خود، اور عید کا چاند دیکھتے ہی خود کو شیطانی حرکتوں کا آئینہ دار بنانے والے بھی ہم خود۔ کہنا ہرگز غلط نہیں لگتا کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں ہے، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں ہے۔ مگر ناظرین کرام، میرا مقصد یہاں مایوسی کا درس دینا نہیں، مگر اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی کا ہے تاکہ ہم سب ان رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ اذکار کا، اطاعت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، اس ماہ محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، جو بطن تا باطن کو کیے دیتی ہے روشن، اس بھوک کی شدت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، دن بھر کی جگالی میں کہاں پائے گا کوئی، افطار کی لذت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، خود شرب و عقل لطف سے خالی نہیں، لیکن مہمان کی ضیافت کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ آپ نے اپنا پورا نام کیا بتایا تھا؟ انشال جاوید۔ انشال جاوید جی، بہت اچھی تقریر تھی، بہت اچھا انداز تھا، میٹر بھی بہت اچھا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر شب قدر جو ہوتی ہے، شب قدر جو ہوتی ہے، لیل کے معنی لیل کا مطلب رات ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے لب دریا کے کنارے، جی جی جی، سوری ہے نا؟ جی، اچھا، باقی اوور آل بہت اچھا تھا، اور آئی ہوپ کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں اور عشرہ نجات کا آپ کو ونر قرار دیں۔ آئیے، یہ آپ کے لیے واؤچر وننزا کی طرف سے، یہ تینوں کیمرے آپ کے، کسی بھی کیمرے کو چوز کریں۔ اگر آپ لوگ میری بات سے متفق ہوئے اور آپ کو میرا انداز خطابت پسند آیا تو پلیز مجھے ووٹ کریں۔ ووٹ کرنے کے لیے اپنے رائٹ میسج آپشن پہ جا کے لکھیے RHR، اسپیس دے کر لکھیے انشال جاوید، یعنی INSHAL جاوید، پھر بریکٹ میں ڈبیٹ لکھ کر اسے سینڈ کر دیجیے 9191 پہ۔ بہت پکا ووٹ مانگنا آتا آپ کو۔ ناظرین رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ میں جب لوٹ کے واپس آؤں گا تو کچھ انعامات کے ساتھ آؤں گا، آپ کی کالز بھی شامل کروں گا، آپ سے بات چیت بھی ہوگی اور آپ کو انعامات بھی تقسیم کرنے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں بس ایک مختصر صفحے کے بعد۔